السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دعوت الامیر کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم صفحہ نمبر 252 سے شروع کریں گے۔ دنیا میں ہر ایک فضیلت دو قسم کی ہوتی ہے، کامل فضیلت اور وہ فضیلت جو اضافی ہوتی ہے۔ یعنی ایک فضیلت تو وہ جو بلا دوسری چیزوں کو مد نظر رکھنے کے ہوتی ہے، اور ایک فضیلت وہ جو بعض اور چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہوتی ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم سے ہی میں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی نسبت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، سورہ بقرہ آیت 48۔ میں نے تم کو تمام جہانوں کے لوگوں پر فضیلت دی۔ اور پھر مسلمانوں کی نسبت فرماتا ہے كنتم خير أمة أخرجت للناس، سورہ آل عمران آیت 111۔ تم سب سے بہتر امت ہو جو سب لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو ایک طرف بنی اسرائیل کو سب جہانوں پر فضیلت دیتا ہے اور دوسری طرف مسلمانوں کو سب جہانوں پر فضیلت دیتا ہے۔ بظاہر اس بات میں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن اصل میں کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ایک جگہ پر تو اپنے زمانے کے لوگوں پر فضیلت مراد ہے اور دوسری جگہ اولین اور آخرین پر۔ اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کتب کو جو بے مثلیت حاصل ہے وہ انسانوں کے کلاموں کو مد نظر رکھ کر ہے، اور قرآن کریم کو جو بے مثلیت عطا ہوئی ہے وہ تمام انسانی کلاموں پر بھی ہے، اور خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دوسرے کلاموں پر بھی، اور ان میں حضرت اقدس علیہ السلام کے الہامی خطبات اور آپ علیہ السلام کی کتب بھی شامل ہیں۔ بس قرآن کریم کا بے مثل ہونا حقیقی ہے اور حضرت اقدس علیہ السلام کی کتب کی زبان کا بے مثل ہونا اضافی۔ بس آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ کہ لوگوں کے لیے حجت ہے، مگر قرآن کریم کی شان کا گھٹانے والا نہیں۔ میں نے اوپر بیان کیا تھا کہ آپ علیہ السلام کے معجزے سے قرآن کریم کے معجزے کی شان دوبالا ہو گئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بے مثلیت بھی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک بے مثلیت ایسی ہوتی ہے کہ بے مثل کلام کو دوسرے کلاموں پر فضیلت تو ہوتی ہے مگر بہت زیادہ فضیلت نہیں ہوتی۔ پس گو اس کو افضل کہیں گے، مگر دوسرے کلام بھی اس کے قریب قریب پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مثلا گھوڑ دوڑ میں جب گھوڑے دوڑاتے ہیں تو ایک گھوڑا جو اول نکلے دوسرے گھوڑے سے ایک بالشت بھی آگے ہو سکتا ہے، ایک گز بھی ہو سکتا ہے، اور ایک گھوڑے کے کھڑے ہونے کی جگہ کی مقدار بھی آگے ہو سکتا ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی حال بے مثل کلام کا ہے کہ وہ ان سے دوسرے کلاموں کی نسبت جن کے مقابلے میں اسے بے مثل ہونے کا دعویٰ ہے معمولی فضیلت بھی رکھ سکتا ہے اور بہت زیادہ فضیلت بھی رکھ سکتا ہے۔ اب یہ امر اس کا کہ دوسرے کلاموں کا فرق تھوڑا ہے یا بہت اسی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے درمیان اور ان کلاموں کے درمیان جن سے وہ افضل ہونے کا مدعی ہے اور کلام آ کر کھڑے ہو سکیں کہ وہ بھی بے مثل ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ بھی ادنا ہوں۔ بس حضرت اقدس کی کتب نے دوسرے انسانوں کے کلاموں کے مقابلے میں اپنی بے مثلیت ثابت کر کے بتا دیا ہے کہ قرآن کریم اپنی بے مثلیت میں دوسرے کلاموں سے بہت ہی بڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ کلام جن کو قرآن کریم کے مقابلے میں کھڑا کیا جاتا تھا آپ علیہ السلام کے کلام نے ان کو پیچھے ڈال دیا، بلکہ پھر بھی آپ کا کلام قرآن کریم کے ماتحت ہی رہا اور اس کا خادم ہی ثابت ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم دوسرے کلاموں سے اس قدر آگے نکلا ہوا ہے کہ اس کے اور دوسرے کلاموں کے درمیان میں ایک فصیح فاصلہ ہے۔ اس فساد کے علاوہ جو آپ علیہ السلام کو عطا ہوئی ایک علم ظاہری آپ کو یہ عطا ہوا کہ آپ علیہ السلام کو الہاماً عربی زبان کی اللسانہ ہونے کا علم دیا گیا۔ یہ ایک عظیم الشان اور عجیب علم تھا، کیونکہ یورپ کے لوگ اللسانہ کے متعلق لمبی کوششوں کے بعد نتیجے پر پہنچے تھے کہ سنسکرت یا پہلوی زبان اللسانہ ہے، اور بعض لوگ ان دونوں زبانوں کو بھی اس زبان کو جو سب سے پہلے زبان تھی شاخ قرار دیتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ ابتدائی زبان دنیا سے مٹ گئی ہے۔ یہ تو یورپ کے لوگوں کا حال تھا۔ عرب جن کی زبان عربی ہے وہ بھی اس فضیلت کے قائل نہ تھے، بلکہ یورپ کی تعلیم کے اثر سے السنہ کو دوسرے ممالک کی زبانوں میں تلاش کر رہے تھے۔ ان حالات میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم دیا جانا کہ اصل میں عربی زبان ہی السنہ ہے، ایک قابل حیرت انکشاف تھا، مگر قرآن کریم پر تدبر کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ انکشاف قرآن کریم کی تعلیم کے بالکل مطابق تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو ساری دنیا کی طرف نازل ہونا تھا اسی زبان میں نازل ہونا چاہیے تھا، جو سب سے ابتدائی زبان ہونے کے لحاظ سے ساری دنیا کی زبان ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وما أرسلنا من رسول إلا باللسان قومه۔ سورہ ابراہیم آیت 5۔ ہم کوئی رسول نہیں بھیجتے مگر اسی زبان میں اس پر کتاب نازل کرتے ہیں جو ان لوگوں کی زبان ہوتی ہے جن کی طرف وہ مبعوث ہوا ہو۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کی طرف مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسی زبان میں کلام نازل ہونا چاہیے تھا جو بوجہ الاسنہ ہونے کے دوسری ساری دنیا کی زبان کہلا سکے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں کلام نازل ہوا اس لیے عربی زبان ہی الاسنہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے انکشاف کے ثبوت میں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر ایسے اصول مدون کیے جن سے روز روشن کی طرح ثابت کر دیا کہ فی الواقع عربی زبان ہی الاسنہ ہے اور الہامی زبان ہے، اور باقی کوئی زبان الاسنہ کہلانے کی مستحق نہیں۔ آپ نے اس تحقیق متعلق ایک کتاب بھی لکھنی چاہیے جو افسوس کے نامکمل رہ گئی، مگر اصل اصول آپ علیہ السلام نے اس میں بیان کر دیے جن کو پھیلا کر اس عمر کو دنیا کے ذہن نشین کیا جا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میرا منشا ہے کہ ان اصول کے ماتحت جو آپ نے تجویز کیے ہیں اس علم کے مطابق جو آپ نے کتاب میں مخفی رکھا ہے ایک کتاب تصنیف کروں جس میں باوضاحت آپ علیہ السلام کے بیان کردہ دعوے کو ثابت کروں اور اہل یورپ کے تیار کردہ علم اللسان سے جو اس دعوے کی تائید ہوتی ہے وہ بھی بیان کروں، اور جہاں اہل یورپ نے ٹھوکر کھائی ہے اس کو بھی کھول دوں۔ محمد توفیقی الا من اللہ۔ یہ تحقیق عربی زبان کے متعلق ایک ایسی بے نظیر تحقیق ہے کہ دنیا کے نقطہ نظر کو اسلام کے متعلق بالکل بدل دے گی اور اسلام کو بہت بڑی شوکت اس سے حاصل ہوگی۔ ان ظاہری علوم کے علاوہ جو آپ علیہ السلام کو دیے گئے باطنی علوم جو ابن انبیاء کا ورثہ ہیں وہ بھی آپ کو عطا ہوئے، اور ان علوم کے مقابلے سے سب دشمن عاجز رہے اور کوئی شخص آپ کا مقابلہ نہ کر سکا، جیسا کہ میں پہلے لکھ آیا ہوں۔ آپ کوئی جدید شریعت نہ لے کر نہ آئے تھے بلکہ پہلی پیش گوئیوں کے ماتحت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت اور اشاعت کے لیے مبعوث ہوئے تھے، اور علوم قرآنیہ کا پھیلانا اور سکھانا آپ کا کام تھا۔ قرآن کریم کے بعد اب کوئی نیا علم آسمان سے نازل نہیں ہو سکتا، سب علوم اس کے اندر ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا معلم نہیں آ سکتا۔ جو شخص آئے گا آپ کے سکھائے ہوئے علوم کی تجدید کرنے والا ہی ہوگا اور انہی کو دوبارہ تازہ کرے گا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود کا الہام ہے۔ کلو برکاتی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تبارک من علم و تعلم۔ تذکرہ صفحہ 45 ایڈیشن چہارم۔ ہر ایک برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے، پس مبارک ہے وہ جس نے سکھایا یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور مبارک ہے وہ جس نے سیکھا یعنی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ غرض علوم چونکہ قرآن کریم پر ختم ہو گئے اور جو مامور آئیں گے ان کو قرآن کریم کے خاص علوم ہی سکھائے جائیں گے، نہ کوئی جدید علوم، اور ان کی سچائی کی یہی علامت ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا وسیع علم عطا فرماوے جو استدلالیوں والا نہ ہو بلکہ صفات الہیہ کا علم ہو اور روحانی منازل کا علم ہو۔ اور اے بادشاہ، ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علوم سے ایسا وافر حصہ دیا ہے کہ اگر یوں کہیں کہ آپ علیہ السلام کے وقت میں قرآن کریم دوبارہ نازل ہوا ہے تو یہ کوئی مبالغہ نہ ہوگا بلکہ سچ ہوگا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک روایت یہ ہے کہ لو کان الایمان معلقا بالثریا لنالہ رجل من فارس۔ المعجم الکبیر الحافظ بن قاسم سلیمان بن احمد طبرانی جلد 18 صفحہ 353 حدیث نمبر 900 مکتبہ ابن تیمیہ قاہرہ من امام رجل کی بجائے رجال کا لفظ آیا ہے کہ اگر قرآن شریف سریا پر اڑ کر چلا جائے تو ایک شخص فارسی الاصل اس کو واپس لے آئے گا۔ سب سے پہلے تو میں علم قرآن کے اس حصے کو بیان کرتا ہوں جس نے اصولی رنگ میں اسلام کو ایسی مدد دی اور مختلف ادیان کے مقابلے میں اسلام کے مقام کو اس طرح بدل دیا کہ فاتح مفتوح ہو گیا اور غالب مغلوب، یعنی قرآن کریم جو اس سے پہلے ایک مردہ کتاب سمجھی جاتی تھی ایک زندہ کتاب بن گئی، اور اس کی خوبیوں کو دیکھ کر اس کے مخالف گھبرا کر بھاگ گئے۔ حضرت اقدس مسیح موعود کے علیہ السلام کے نزول سے پہلے عام طور پر مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ معارف قرآنیہ جو بزرگوں نے بیان کیے ہیں وہ اپنی حد کو پہنچ گئے ہیں اور اب ان سے زیادہ کچھ بیان نہیں ہو سکتا، اور جستجو کرنی فضول اور دین کے لیے مضر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس علیہ السلام کو علم دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مادی پیدائش اپنے اندر بے انتہا اسرار رکھتی ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام بھی اپنے اندر بے انتہا معانی اور معارف رکھتا ہے۔
اگر ایک مکھی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے نہایت ادنا درجے رکھتی ہے، ہر زمانے میں اپنی پوشیدہ طاقتوں کو ظاہر کرتی ہے، اس کی بناوٹ کے رازوں اور اس کی خواص کی وسعت اور اس کی عادات کی تفصیل کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل ہوتا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گھاس اور پودوں کے نئے سے نئے خواص اور تاثیریں معلوم ہوتی جاتی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام محدود ہو؟ کچھ مدت تک لوگ اس میں سے معنی اور معارف اخذ کریں اور اس کے بعد وہ اس کان کی طرح ہو جائے جس کا خزانہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کلام تو مادی اشیاء کی نسبت زیادہ کثیر المعانی اور وسیع مطالب ہونا چاہیے۔ اگر نئے سے نئے علوم دنیا میں نکل رہے ہیں، اگر فلسفہ اور سائنس تیزی کے ساتھ ترقی کرتے چلے جاتے ہیں، اگر طبقات الارض اور علم آثار قدیمہ اور علم افعال الاعضاء اور علم نباتات اور علم حیوانات اور علم حیت اور علم سیاسیات اور علم اقتصاد اور علم معاملات اور علم النفس اور علم روحانیات اور علم اخلاق اور اسی قسم کے نئے علوم یا تو نئے دریافت ہو رہے ہیں یا انہوں نے پچھلے زمانے کے علوم کے مقابلے میں حیرت انگیز ترقی حاصل کر لی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا کلام ہی ایسا راکد ہونا چاہیے کہ وہ اپنے پر غور کرنے والوں کو تازہ علوم اور نئے مطالب نہ دے سکے اور سینکڑوں سال تک وہیں کا وہیں کھڑا رہے؟ اس وقت جس قدر بے دینی اور اللہ تعالیٰ سے دوری اور شریعت سے بعد نظر آتا ہے، وہ ان علوم کے بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر ہی کا نتیجہ ہے۔ بس اگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو چاہیے تھا کہ ان علوم میں جدیدہ کی ایجاد یا وسعت کے ساتھ اس میں سے بھی ایسے معارف ظاہر ہوں جو یا تو ان علوم کی غلطی کو ظاہر کریں اور بدلائل انسان کو تسلی دیں، یا یہ بتائیں کہ جو شبہ پیدا کیا جاتا ہے وہ در حقیقت پیدا ہی نہیں ہوتا اور صرف قلت تدبر کا نتیجہ ہے۔ اس اصل کو قائم کرنے کر کے آپ علیہ السلام نے بدلائل ثابت کیا کہ قرآن کریم میں اس زمانے کی ترقیات اور تمام حالات کا ذکر موجود ہے، بلکہ اس زمانے کی بعض جزیات تک کا ذکر ہے۔ لیکن پہلے مسلمان چونکہ زمانے میں نہیں پیدا ہوئے تھے، وہ ان اشارات کو نہیں سمجھ سکے اور ان واقعات کو قیامت پر محمول کرتے رہے۔ مثلا سورۃ تکویر میں زمانے کی بہت سی علامات مذکور ہیں، جیسے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ۔ سورہ تکویر آیت 1 تا 14، یعنی جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹائے جائیں گے، یعنی ایسے سامان نکل آئیں گے کہ ان کے ذریعے سے پہاڑوں کو کاٹا جائے گا اور ان کے اندر سوراخ کر دی جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یعنی ایسا زمانہ آ جائے گا کہ نئی سواریوں کی وجہ سے اونٹوں کی وہ قدر نہ رہے گی۔ جواب ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب دینی علوم سے لوگوں کو ناواقفیت ہوگی اور وہ مثل وحشیوں کے ہو جائیں گے، اور اس طرح وہ اقوام جو پہلے وحشی سمجھی جاتی تھیں، جیسے یورپ کے باشندے کے آج سے 600-700 سال قبل جس وقت ایشیائی لوگ نہایت مہذب و ترقی یافتہ تھے، یہ لوگ ننگے پھرتے تھے، دنیا میں پھیلا دیے جائیں گے اور دنیا کی حکومتوں پر قابض ہو جائیں گے، اور یہ بھی کہ زمانے میں کچھ وحشی اقوام ہلاک کر دی جائیں گی کہ ان کا نام ہی باقی رہ جائے گا۔ اور یہ عربی زبان کا محاورہ ہے کہ کہتے ہیں کہ حشر الوحوش ایو اہلکت، ایسا ہی اس زمانے میں ہوا کہ آسٹریلیا اور امریکہ کے اصل باشندے ان کو کہتے بھی وحشی ہی ہیں، آہستہ آہستہ اس طرح ہلاک کر دیے گئے کہ اب ان اقوام کا ان میں نشان تک نہیں ملتا۔ پھر فرمایا کہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب دریاؤں کو پھاڑا جائے گا یعنی ان میں سے نہریں نکالی جائیں گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگ آپس میں جمع کر دیے جائیں گے، یعنی آپس کے تعلقات کیسے سامان نکل آئیں گے کہ دور دور کے لوگ آپس میں ملا دیے جائیں گے، جیسے آلات ٹیلی فون ہیں کہ ہزاروں میل کے لوگوں کو آپس میں ملا کر باتیں کروا دیتے ہیں، ریل اور تار اور ڈاک کے انتظام ہے کہ ساری دنیا کو انہوں نے ایک شہر بنا دیا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکیاں یا عورتیں پوچھی جائیں گی، یعنی مذہبی طور پر انسان کا زندہ گاڑ دینا خواہ جائز ہو مگر قوانین حکومت اس کی اجازت نہ دیں گے، اور صرف مذہبی جواز کا فتویٰ پیش کر دینا قبول نہ کیا جائے گا، جیسے کہ زمانے میں سے پہلے زمانوں میں ہوتا چلا آیا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب کہ کتب اور اخبارات اور رسالات پھیلائے جائیں گے، جیسا کہ آج کل ہے کہ اخبارات اور کتب کی کثرت کو دیکھ کر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا چھلکا اتارا جائے گا، یعنی آسمان میں علوم کا ظہور ہوگا، علم حیت کی ترقی کے ذریعے سے بھی اور علوم قرآنیہ کے اظہار اور اشاعت کے ذریعے سے بھی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور دوزخ بھڑکا دی جائے گی، یعنی نئے نئے علوم ایجاد ہوں گے جن کی وجہ سے لوگوں کو دین سے نفرت ہو جائے گی اور دلوں سے ایمان نکل جائے گا، اور عیش و عشرت کے سامانوں کی کثرت سے بھی لوگوں میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، یعنی زمانے میں اللہ تعالیٰ کا فضل بھی جوش میں آئے گا اور جنت بھی قریب کر دی جائے گی، یعنی جب فساد اور شرارت بڑھ جائے گی اور بے دینی ترقی کر جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایسا سامان کر دے گا کہ لوگوں کے ایمان تازہ ہوں اور دین کی خوبی ظاہر ہو جائے اور ان کاموں کا کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جائے جن کے کرنے پر جنت ملتی ہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھ لیں کہ کیا یہ سب نشانیاں زمانے کی نہیں ہیں، اور کیا یہ ممکن ہے کہ ان علامات کو قیامت یا کسی اور زمانے پر لگایا جائے؟ صرف اذا الشمس کورت اور اذا النجوم انکدرت کے الفاظ سے دھوکہ کھا کر یہ خیال کر لینا کہ یہ باتیں قیامت کو ہوں گی کب جائز ہو سکتا ہے، جبکہ اس کی باقی آیات کا قیامت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں معلوم ہوتا۔ قیامت کو 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں بھلا کیوں چھوڑ دی جائیں گی؟ اگر کہا جائے کہ گھبرا کر، تو اس سے جواب یہ ہے کہ اونٹنی کا کیا ذکر، اس وقت ماں باپ، ماں بیٹا بیٹی، بیوی بہن بھائی سب کو چھوڑ دیا جائے گا، اور ایسے اعلیٰ تعلقات جس وقت ٹوٹ جائیں گے اس وقت کے ذکر میں اونٹنی کے چھوڑ دینے کا ذکر بے محل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ وحشی کیوں اکٹھے کیے جائیں گے، دریاؤں میں سے اس دن نہریں کیوں نکالی جائیں گی، یا یہ کہ دریا آپس میں کیوں ملائے جائیں گے، اور موعودہ کے متعلق اس وقت کیوں سوال ہوگا۔ اعمال کے متعلق پرسش تو فنا کے بعد حشر اجساد کے بعد دن ہوگی، نہ کہ جس کا وقت کارخانہ عالم درہم برہم ہو رہا ہوگا۔ اسی طرح ان آیات کے مابعد بھی ایسی باتوں کا ذکر ہے جو ثابت کر رہی ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ ہونے والا ہے، جیسے وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، سورہ تکویر آیت 18-19۔ اور رات کی قسم جب وہ جاتی رہے گی اور صبح کی قسم جب وہ سانس لے گی، یعنی طلوع ہونے لگے گی، اور جب کہ شروع میں ایسا اذا الشمس کورت آ چکا ہے، اور اگر سورج میں قیامت کا ہی ذکر ہو تو سورج کے لپیٹ جانے کے بعد رات کس طرح چلی جائے گی اور صبح کس طرح نمودار ہونے لگے گی۔ غرض ان باتوں کا جو صورت میں بیان ہے قیامت کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں، ہاں اس زمانے کے حالات کے یہ بالکل مطابق ہیں، اور گویا اس وقت کا پورا نقشہ اس میں کھینچ دیا گیا ہے۔ پس در حقیقت زمانے کی خرابیاں اور مادی ترقیوں اور گناہوں کی کثرت اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کی صورت میں خبر دی گئی تھی، جس کو پڑھ کر مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور سب شکوک و شبہات ہوا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے ان اخبار کی دی ہے اور جس زمانے کے متعلق قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، اور جن کو حضرت اقدس علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے، جن کو آپ علیہ السلام کے بتائے وصول کے ماتحت آپ کے خدام نے قرآن کریم سے اخذ کیا ہے، ورنہ اس زمانے کے مفاسد اور حالات کی خبریں اور ان کے علاج قرآن کریم میں اس کثرت سے بیان ہوئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر سخت سے سخت دشمن بھی یہ اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس سے ماضی، حال اور مستقبل کسی زمانے کے بھی حالات پوشیدہ نہیں، مگر ان کے بیان کرنے سے اصل مضمون رہ جائے گا اور یہ مکتوب بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ دوسرا اصولی علم جو قرآن کریم کے متعلق آپ کو دیا گیا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی دعویٰ بلا دلیل بیان نہیں کیا جاتا۔ اس اثر کے قائم کرنے سے اس کی علوم کے انکشاف کے لیے ایک نیا دروازہ کھل گیا، اور جب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم پر غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ ہزاروں باتیں جو اس سے پہلے بطور دعویٰ کے سمجھی جاتی تھیں اور ان کی دلیل یہ سمجھ لی گئی تھی کہ خدا نے کہا ہے کہ اس لیے مان لو، وہ سب اپنے دلائل اپنے ساتھ رکھتی تھیں۔ اس دریافت کا یہ نتیجہ ہوا کہ فطرت انسانی نے جو علوم کی ترقی کی وجہ سے اس زبردستی کی حکومت کا جوا اتار پھینکنے کے لیے تیار ہو رہی تھی، عقلی طور پر تسلی پا کر نہایت جوش اور خروش سے قرآن کریم کے بتائے وصول سے لپٹ گئی، اور قرآن کریم کی باتوں کے ماننے میں بجائے ایک بوجھ محسوس کرنے کے فرحت حاصل ہونے لگی، اور محسوس ہونے لگا کہ قرآن کریم ایک توق کے طور پر ہمارے گدروں میں نہیں ڈالا گیا بلکہ ایک واقف کار رہنما کی مانند ہمارے ہمراہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے وہ زبردست ثبوت جو آپ نے قرآن کریم سے پیش کیے جن کو موجودہ سائنس رد نہیں کر سکتی،
اور جن کے اثر سے تعلیم یافتہ دہریوں کی ایک جماعت واپس خدا پرستی کی طرف آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ملائکہ پر جو اعتراض ہوتے تھے ان کے جواب قرآن کریم سے دیے، نبوت کی ضرورت اور نبیوں کی صداقت کے دلائل قرآن کریم سے بیان کیے، قرآن قیامت کا ثبوت قرآن کریم سے پیش کیا، اعمال صالحہ کی ضرورت اور اس کے فوائد اور نواحی کے خطرناک نتائج اور ان سے بچنے کی ضرورت، یہ سب مسائل اور اس کے سوا باقی اور بہت سے مسائل کے متعلق آپ علیہ السلام نے قرآن کریم ہی کے ذکر کردہ عقلی اور نقلی دلائل بیان کر کے ثابت کر دیا کہ قرآن کریم پر علوم جدیدہ کی دریافت کا کوئی خراب اثر نہیں پڑ سکتا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فعل اور اس کا قول مخالف ہوں، جو کلام اس کے مخالف ہے وہ اس کا کلام ہی نہیں، اور جو اس کا کلام ہے وہ اس کے فعل کے مخالف نہیں ہو سکتا۔ ان علوم کے بیان کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت صرف آپ علیہ السلام ہی کی جماعت ہے جو ایک طرف تو علوم جدیدہ کی تحصیل میں پوری طرح لگی ہوئی ہے، اور دوسری طرف سیاسی ضرورت یا نسلی تعصب کی وجہ سے نہیں، بلکہ سچی طور پر تقلیدی طور پر نہیں، بلکہ اعلیٰ وجہ و سیرت الاسلام کے بیان کردہ تمام عقائد پر یقین رکھتی ہے اور ان کی صداقت کو ثابت کر سکتی ہے۔ باقی جس قدر جماعتیں ہیں وہ ان علوم سے بیرا ہونے کی وجہ سے یا تو علوم جدیدہ کی تکذیب کر کے اور ان کے حصول کو کفر قرار دے کر اپنے خیالی ایمان کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، یا پھر ان کے اثر سے متاثر ہو کر دین کو عملاً چھوڑ بیٹھی ہیں۔ یہ ظاہر میں لوگوں کے خوف سے اظہار اسلام کرتی ہیں، مگر دل میں 100 قسم کے شکوک اور شبہات اسلامی تعلیم کے متعلق رکھتی ہیں۔ ناظرین، یہ قسط یہیں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلی قسط لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔